معراج کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ اب معراج ہوئی ہے نبی علیہ السلام کو، یہ تو مستند اور سب سے مضبوط بات ہے۔ مہینہ کون سا تھا اس میں بھی اختلاف ہے، دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی اس میں بھی اختلاف ہے۔ اسلام کے اندر ٹاپک کو دیکھا جاتا ہے، دن کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے معراج کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی مضبوط انداز میں نہیں بتایا کہ مہینہ کون سا تھا، یا اتفاق والی بات نہیں کی کہ تاریخ کون سی تھی، لیکن اتنی بات صحیح حدیث سے ملتی ہے اور اس پر بے شمار احادیث صحیحہ بھی موجود ہیں اور قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کو بھی دولت معراج عطا فرمائی، لیکن ان کی معراج بطور آزمائش تھی۔ ہمارے نبی کو جو معراج عطا ہوئی وہ بطور انعام تھی۔ انبیاء سابقین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں اللہ نے مبتلا کر کے اس کے بعد معراج عطا فرمائی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آزمائش سے نکال کر معراج عطا فرمائی۔ باقی نبیوں اور ہمارے نبی کی معراج کا فرق یہ ہے کہ سارے انبیاء کو معراج فرشی ہوا، ہمارے نبی کو معراج عرشی ہوا۔ سارے نبیوں کو معراج میں اللہ کا پیغام ملا، ہمارے نبی کو معراج میں اللہ کا دیدار ملا۔ اب یہ معراج ایسا ہے جو کسی نبی کو نہیں اس طرح ملا، اور اللہ رب العزت نے معراج میں آپ کو بلایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ کو 10 سال تک صعوبتیں ملی، تکالیف ملے، تبلیغ اسلام کے لیے، تبلیغ قرآن و سنت کے لیے ہمارے نبی تنہا بھی گئے اور اجتماعی بھی گئے، لیکن پتھر پڑے، گالیاں پڑی، رستے میں کانٹے بچھائے گئے، اوجڑی پھینکی گئی، طائف کی وادی میں لہو لہان کیا گیا، مکہ میں شب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا۔ یہ ساری تکالیف 10 سال تک آپ نے سہی، تو 10 سال کے بعد اللہ نے آپ کو بطور انعام معراج عطا فرمایا۔ اور آپ دیکھیے معراج کا واقعہ یہ اتنا مستند ہے کہ 200 احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، اور اگر صرف حدیث صحیحہ اس پر بیان کی جائیں تو کم سے کم 2 گھنٹے بندہ روانی سے بیان احادیث کو کر سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو معراج عرشی ہوا، دیدار کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ جس جسم کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں متفرق طور پر۔ کبھی آنکھ کی قسم ہمارے نبی کی، کبھی زلفوں کی قسم، کبھی ماتھے کی جبی کی قسم، کبھی دندان کی قسم، کبھی شفتین ہونٹوں کی قسم، کبھی آپ کے ہاتھوں کی قسم، کبھی آپ کے سینہ کی قسم، یہاں تک کہ آپ کے شہر مکہ کی قسم،
اور آپ کی زندگی کی قسم، اور پھر اس پوری باڈی کو آپ کو جسد کے ساتھ اللہ نے آسمانوں پہ بلایا۔ معراج کی جو حدیث بیان کرنے والے ہیں ان صحابی کا نام ہے مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ، جن سے روایت کی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے روایت کی ہے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب آپ مسلم شریف کو پڑھتے ہیں، پھر بخاری کے اندر بھی آپ کو حدیث ملتی ہیں، سیاہ ستہ کے علاوہ بھی کتب میں ملتی ہیں، تو آپ کو ایک چیز بڑی اہم محدثین کے نزدیک، عوام کے نہیں، اب آپ لوگوں کو اتنا شغف نہیں ہے سنت حدیث کا، محدثین جو گزر گئے، آج کا بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں ہے اتنا، لیکن جو سابقین گزر چکے ہیں اس پہ بحث کی ہے شارحین نے کہ مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں حدیث کے، یہ کوئی عام راوی نہیں ہے، یہ انصاری صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جن کو حدیثیں جمع کر کے بیان کرنے کا ذوق نہیں تھا، اور اس کے علاوہ ان سے حدیث ہے بھی کوئی نہیں تقریباً، اور یہ بڑی جامع حدیث انہوں نے بیان فرمائی، اور ان سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول 10 سال رہے، یعنی حیرت کی بات یہ ہے مدینہ کی زندگی میں 10 سال خدمت کرنے والا آخری لمحوں میں حضور علیہ السلام کا خادم خاص وہ حدیث لے رہا ہے مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ سے، تو اعتماد اور مضبوط ہوا یا نہیں؟ گھر کا بندہ اتنا مضبوط اعتماد، اور صحابی اتنا حدیثیں بیان کرنے کا ان کو ذوق ہی نہیں تھا، خلوت نشینی آدمی تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں آرام فرما تھے، حجرہ تھا ان کا اور مطاف میں وہ تھا، آج مطاف ہے جہاں طواف کرتے ہیں آپ، جہاں پہ وہ مقام ابراہیم آپ کو نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے دیکھیں تو آپ کو ایک یوں ٹائل نظر آئے گی جیسے ڈھکن رکھا ہوا ہے کوئی، وہ جگہ چائے زمزم ہے، اس کے ساتھ وہ کمرہ تھا، اور مطاف اتنا تھا جتنا آج مقام ابراہیم ہے نا جہاں ابھی رکھا ہوا، اس کے اندر اندر طواف کی جگہ تھی، بس اتنا طواف ہوتا تھا، لوگ اتنے ہوتے تھے، ضرورت کے درجے میں بڑھتے 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 آج چھتوں پہ بھی طواف ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حدیث مرفوع ہے یہ، اور جو یہ معراج کی حدیثیں ہیں ان کا درجہ متواتر، صحیحہ، مرفوع، یعنی قرآن کے آیت کے بعد سب سے مضبوط درجہ ان کا بنتا ہے، ان کا انکار بھی کفر میں چلا جاتا ہے انسان۔ تو کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور چھت شق ہوئی، چھت کے راستے سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اب چھت کو شق کیا اور آئے، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا، پہلے چھت کو شق کیا، درار ڈالی، اندر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو شق کیا، شق صدر، یہ 4 مرتبہ ہوا ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، 2.5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں،
14 سال کی عمر میں، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال کی تھی تقریباً. آپ نام اس کو کوئی بھی دے سکتے ہیں. اوپن ہارٹ سرجری پہلی ہوئی ہے جو کائنات میں، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا. شق صدر یہ لفظ عزت والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اہل بیت کے لیے جب لفظ بولیں تو ایسے چناؤ کریں جو ادب کا آخری درجہ ہو، بے ادبی کا شائبہ ہی نہ ہو اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، آپ کا دل مبارک باہر نکالا گیا. آج سائنس کرتی ہے نا یہ کام. آج سے 100 سال پہلے کسی کو ذہن میں آتا تھا کہ دل کسی کا باہر نکال کے ٹرے میں رکھے؟ ابھی میرے پاس ایک ڈاکٹر آئی لیڈیز، کہنے لگی کہ میرا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. ابھی ہمارے پولیس کے ایس ایچ او ہیں یہاں کے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ عمرے پہ تھے، آپ کو میسج کیا تھا، میرے بیٹا ایک ہی ہے، اس کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، 14 سال عمر ہے. اچھا اب وہ سائنس بھی بتا رہی ہے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ تھا؟ کہا اس کا سوراخ تھا. تو اب اوپن ہارٹ ہوا ہے اور ہم نے اس کا کرایا، 10-12 لاکھ لگا ہے اس کا. تو کہنے لگے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ جو 14 سال یا چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان کی جب اوپن ہارٹ سرجری ہو یا کوئی بھی، تو یہ دل دوبارہ بالکل 0A1 ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اور انہوں نے ایک بہت بڑے فٹ بال کے پلیئر جو ہے اس کا نام لیا، کوئی یورپ کا ہے، کہ اس کا بھی اسی طرح ہوا تھا 14 سال میں، اور آج بالکل فٹ ہے، وہ فٹ بال کا پلیئر ہے. اب یہ دیکھیے یہ باتیں سائنس آج کہہ رہی ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 1400 سال پہلے بتائی. ہم بغیر دیکھے ایمان لانے والے ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جو نبی نے فرما دیا اس میں ایک ذرہ برابر ہمیں شک نہیں. سائنس کہہ رہی ہے آج اوپن ہارٹ سرجری تشت میں رکھتی ہے. یا سرکار مدینہ ہیں، جنت سے تشت آیا، جنت کے غلام اٹھا کے لائے، اب وہ تشت رکھا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے سینے میں سے دل باہر نکالا، اس کو دھویا، اور اس کے اندر نورانیت اور اس کے اندر جو ہے انوارات سارے منتقل کیے گئے. آپ کی حفاظت ایسی تھی، 2.5 سال کی عمر میں بھی یہی ہوا. میں اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھا، وہاں میں نے نفل بھی پڑھے، دعا بھی کی. وہ طائف سے آگے، بہت آگے جا کر عراق کی طرف چلیں تو وہ درخت ہے، علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا گاؤں ہے. اور اللہ کرنا یہ ہوا میرے آنے کے 3 دن کے بعد وہ درخت ہی کاٹ دیا گیا حکومت کی طرف سے. تو آپ علیہ السلام کا وہاں شق صدر ہوا. پھر جہاں ایک اور جگہ ہوا، اس اردن کے ادھر بھی میں گیا. ابھی جہاں پر شق صدر ہوا میں کئی بار طواف میں اسی جگہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے. ہمارے لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے نا، بس جاتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں. جگہوں کو دیکھا کریں، کچھ پوچھ کے جایا کریں. ہمارے ابھی ایس پی ہیں یہاں پہ، وہ میاں بیوی عمرے پہ جا رہے تھے، میرے پاس آئے یہاں پر، دیکھیں پولیس کے ہیں، ان کو کیا نہیں، ہمیں بتائیں ہم نے کہاں کیا پڑھنا ہے، کہاں ہماری قبولیت ہے. ابھی وہ اس وقت ڈی ایس پی تھے، ابھی ایس پی بن گئے. تو پوری چیزیں پوچھی آ کر. میں نے یہاں بیٹھ کے کمرے میں ان کو ساری معلومات دی. ہمارے بس جاتے ہیں چکر لگاتے ہیں اور بس تصویریں بناتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ جگہ ہیں جہاں قبولیت ہے. اور اب سینہ صاف ہوا، پاک پہلے سے انوارات منتقل کیے گئے اور زمانے کا معاشرے کے اثرات کو زائل کیا گیا. اس کے بعد دھونے کے لیے، سینہ چاک کرنے کے لیے جو چھرا آیا وہ جنت کا تھا، جو تشت آیا وہ جنت کا تھا. کہاں کا تھا؟ جنت کا. لیکن جو پانی آیا وہ زمزم کا تھا، جنت کا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ زمزم کا پانی
سلسبیل جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، زمزم کا پانی سدرۃ المنتہا کے نیچے بہنے والے چشموں کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ زمزم ہمارے نبی کے دادا کے پاؤں سے نکلا ہے، اور دادا ہمیشہ بیٹے سے افضل ہی ہوتا ہے، تو نبی کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اب وہ زمزم سے دھو کے دوبارہ اندر رکھا گیا، سینے کو جوڑ دیا گیا، کوئی ٹانکے نظر نہیں آتے تھے۔ آج ایسے ٹانکے ایجاد ہو چکے ہیں نا جن کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پہلے تو کھلتے تھے ٹانکے، اور آج وہ خود ہی گوشت میں ایسے ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج جا کے سائنس یہاں پہنچی ہے جس کی خبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی۔ اب آپ کو بٹھایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا استقبال کے لیے فرشتے تیار ہیں، ساتوں آسمان سجا لیے گئے ہیں، جنت کو سجا دیا گیا ہے، ہر جگہ فرشتے کھڑے ہیں مرحبا مرحبا کے لیے، ویلکم کے لیے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا کے اندر لکھا معراج کیوں ہوا؟ فرمایا آسمانی فرشتوں نے اللہ سے فرمایا اللہ، آپ کے زمین کی مخلوق تو اور فرشتے جو زمین پہ جاتے ہیں وہ نبی کا دیدار کر لیتے ہیں، ہم سارے اتنی بڑی تعداد میں محروم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا دیدار کرنا ہے تو پھر استقبال کرو، پھر آپ جو ہے پورے آسمانوں کو مزین کیا گیا، جہنم کی آگ کو عذاب کم کر دیا گیا، جنت کو سجا دیا گیا، عرش سے لے کر فرش تک رونق کی رونق تھی۔ عجیب بات لکھی قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے، بڑے عاشق رسول تھے، میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، ایمان تازہ ہو گیا قبر پہ جا کے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ مالکی تھے، لیکن صحابہ اہل بیت کے بارے میں جو انہوں لکھ کے گئے ہیں وہ شاید ہی کسی اور نے لکھا ہو۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے جو جگہ بنی ہے وہ مکان ہے زمین کا کعبہ، پانی کا بلبلہ نکلا اور یہاں سے زمین پھیلی ہے نا ایسے، یہ پہلا مکان ہے زمین کا جہاں سے ساتوں زمینیں بنی ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں اونچائی میں سب سے آخری چیز جو بنی ہے اسے عرش کہتے ہیں۔ آخری چیز کون سی بنی ہے؟ عرش، عرش مالا۔ اوپر سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے، نیچے کعبہ ہے۔ حضور کو جس مکان سے لیا گیا وہ کائنات کا سب سے پہلا مکان ہے۔ حضور کو جو لیا گیا کائنات کا، اور جہاں لے جایا گیا وہ کائنات کا مخلوق میں سب سے آخری تخلیق ہے۔ بتایا یہ گیا کہ اول سے آخر تک نبوت آپ کی ہے، بادشاہت آپ کی ہے، سلطنت آپ کی ہے، فضاؤں میں، کہکشاؤں میں، آسمانوں میں، سیاروں میں، جنت میں، جہنم میں، یہاں تک کہ عرش میں بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ گویا کہ آپ کو معراج عروج ہے۔ اب آپ کو خالی معراج نہیں ہوا، معراج تو ہر نبی کو ہوا، لیکن ہر نبی کا معراج بطور آزمائش تھا۔
ہمارے نبی کا معراج بطور انعام تھا۔ نبیوں کے معراج کو دیکھیے سرکار کے معراج کے ساتھ، تو آپ کو ایک پیغمبر ملے گا آدم علیہ السلام، جو صفی اللہ ہیں، باپ ہیں ساروں کے۔ اللہ نے ان کو جنت سے زمین پر بھیجا، 40 سال رو رو کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے رونے کے بعد، جدائی دینے کے بعد، پھر زمین پہ اتارنے کے بعد جبل رحمت پہ معراج عطا فرمایا۔ لیکن وہ آزمائش کے بعد تھا۔ نبی نوح علیہ السلام کو معراج ہوا، 950 سال مار کھاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، گالیاں سنتے رہے، اور پھر طوفان نوح کے بعد اللہ نے ان کو کس طرح معراج عطا فرمایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو جیل کی کوٹری میں بند کرایا گیا، 14 سال جیل کاٹی اور تکالیف سہی، اور پھر اپنی قوم کو کس طرح زوال میں جاتے ہوئے دیکھا اور سامنے کٹتے ہوئے دیکھا۔ آخر میں اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب کو اللہ نے کس طرح 80 سال تک اپنے لخت جگر سے جدا رکھا اور رو رو کے بینائی کو لے لیا۔ 80 سال کے بعد اللہ نے معراج عطا فرمایا، اور وہ پیغمبر جو کنویں میں پھینکا گیا، پھر وہاں سے تختے بازار مصر میں بکا گیا، پھر وہاں سے جیل مصر میں چلا گیا۔ 14 سال جیل کاٹنے کے بعد اور تکالیف سہنے کے بعد، جدائی سہنے کے بعد اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ اور ایک پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کو آگے نمرود میں پھینکا گیا، 40 سال وہاں آگ میں رہے، گھر سے نکالے گئے، بیوی گھر سے نکالی گئی، پھر بیوی اور بچے کو کس طرح صحرا میں پہاڑوں میں چھوڑ آئے، جدائی ہو گئی، اللہ نے بعد میں معراج عطا فرمایا۔ ایک پیغمبر ہے کس طرح چھری کے نیچے لٹایا گیا، بچپن میں باپ سے جدا کیا گیا، پھر چھری کے نیچے لٹایا گیا، ذبح کرانے کے لیے اللہ نے چھری کے نیچے اتنی صعوبتوں کے بعد معراج عطا فرمایا۔ ایک پیغمبر اور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے اپنے شہر سے نکالا، پہلے کافر نے پرورش کی، پھر اپنا ملک چھوڑنا پڑا، پھر جا کے نوکری 12 سال کرنی پڑی، جا کر وہاں شعیب علیہ السلام کی نوکری کی، پھر وہاں سے آئے اور پھر کہا گیا جاؤ جا کر فرعون سے مقابلہ کرو، پھر جادوگروں سے ٹکرایا گیا، پھر اپنی قوم کی باتوں سے کس طرح اذیت ملی، ساری باتوں کے بعد اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ ہارون علیہ السلام کو تکالیف کے بعد معراج ملا، زکریا علیہ السلام کو 2 لخت ہونے کے بعد معراج ملا، یحییٰ علیہ السلام کو گردن کٹوانے کے بعد معراج ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ یہاں تکالیف برداشت کرنے کے بعد اٹھا کر معراج ملا۔ لیکن یہاں پیغمبر ہیں، محمد عربی ہیں، جن کو معراج ملتا ہے کسی تکلیف کے بعد نہیں، کسی اذیت کے بعد نہیں، آزمائش کے طور پہ نہیں، بلکہ سارے نبیوں کو معراج ملا ہے زمین پر، ہمارے نبی کو معراج ملا ہے عرش پر، اور انعام کے طور پر۔ وہاں اللہ کا دیدار نہیں، یہاں اللہ کا دیدار ہے۔ وہاں جہاں فرشتوں کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں سے محمد عربی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ جہاں فرشتہ جبرائیل بھی عاجز آ گیا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کرامن کاتبین جہاں فیل ہو گئے، جہاں نہیں جا سکے، وہاں محمد عربی چلے گئے۔ اللہ اور محمد عربی کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا محمد الرسول اللہ جانتے ہیں، یہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ ایسی معراج کسی کو نہیں ملی، اور ایسا معراج ہمارے نبی کو ملا ہے۔ ہمارے نبی کا جب میں روزے پہ جاتا ہوں، صلاۃ و سلام علیک یا صاحب المعراج، یہ بھی ایک سلام کا طریقہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی السیف، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الملحمہ،
اب آپ خالی ایک ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہاں پڑھنے والا درود ہے، یہاں نہیں. یہاں سے تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو پہنچا. وہاں جا کے ہم سناتے ہیں. یہی واقع معراج میں نبی قبر میں زندہ، موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. حدیث ہے یا نہیں اسی میں مسلم شریف کی؟ اب یہاں سے معراج ہوئی. اچھا، معراج دو طرح کی، دو قسمیں ہیں. ایک اسراء ہے، ایک معراج. آج ہم اسراء پہ بات کر رہے ہیں، معراج پہ نہیں. کیونکہ جو زمینی سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں، جو آسمانی سفر ہے اسے معراج بولتے. مکہ سے بیت المقدس کا سفر واقع اسراء ہے. سبحان الذی اسریٰ. معراج ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ سورہ نجم کے اندر. تو اللہ نے قرآن میں بیان کیسے کیا، انداز دیکھیں. اللہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضور علیہ السلام فرماتے میں گیا. ہم پھر بھی یقین کرتے یا نہ کرتے، لیکن فلاسفر، کمیونسٹ اور ملحد وہ کیسے یقین کرتے؟ وہ کہتے دیکھو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ آسمانوں پہ جائے، کنڈی ہلتی رہے، پانی بہتا رہے اور بستر گرم رہے اور بندہ واپس آ جائے. زمانہ رک گیا تھا، زمانہ روک دیا گیا تھا. سورج، چاند، تارے تھم گئے تھے، رات دن تھم گئے تھے. نبی کا پروٹوکول ایسا ہے، نبی کی شان ایسی ہے کہ ان کے لیے ساری چیزوں کو روک دیا گیا. آپ نہیں روکتے، روٹ لگتا ہے تو سب کچھ روک دیتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے. اللہ نے وہ روکا جو اللہ کے اختیار میں ہے. آپ ٹریفک روک سکتے ہیں نا، آپ مخلوق کو روک سکتے ہیں. اللہ تو رات و دن کو روک سکتا ہے. اللہ تو اللیل والنہار، الشمس والقمر سب کو روک سکتا ہے. اللہ نے کہا یہ روٹ میرے پیغمبر کا آسمان کے دورے کا لگا ہے. اب چاند رک جا، سورج رک جا. اب رات رک گئی، پانی بہتا رہا، کنڈی ہلتی رہی. کس نے روکا تھا؟ سارے بولیں. اگر ہم کہیں کہ محمد عربی نے روکا تھا تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو شک ہے نا. اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور آئے، حضور نے نہیں کہا میں گیا. قرآن نے کہا سبحان. پہلے لفظ کیا بولا؟ سبحان. لفظ وہاں بولا جاتا ہے عربی میں جہاں مخلوق عاجز آ جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، خالق کی قدرت شروع ہوتی ہے. فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا بتاؤ ان کے نام سبزی پھلوں کے. آدم بتائے گا، فرشتوں کو نہیں پتا. ٹماٹر، پیاز کے نام، برتنوں کے نام. حضرت آدم علیہ السلام نے بتانے شروع کر دیے فر فر. وعلم آدم الاسماء. تو اس وقت فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک. سبحان کا لفظ تب بولا جاتا ہے جب مخلوق کی طاقت ختم اور خالق کی طاقت شروع. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک. اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، بس سبحانک. ایک پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. اب مچھلی کے پیٹ سے اس نے دیکھا اندھیرے ہی اندھیرے، تو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک. لفظ بولا نا، اللہ اب تیری طاقت چاہیے، تو ہی پاک ہے اور کچھ نہیں کچھ. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر،
سبحانک اللہم. جب سب کچھ پھینکتے ہیں نا اس طرح، پھر کہتے ہیں اللہ بس تو ہی پاک ہے، یہ سب کچھ نہیں، یہ دکان، یہ زمینیں، یہ گھر، یہ پیسہ، سب طاقت صرف تیری ہے، بس سبحانک. یہاں بھی اللہ نے ہمیں سمجھایا سبحان، سبحان طاقت مخلوق کی نہیں ہے، پاک ذات اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی استعمال ہو رہی ہے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بعبدہ. حضور نے کہا میں خود گیا، اللہ کہتا ہے میں لے کے گیا اپنے بندے کو. اللہ جس کو چاہے لے جائے. یہاں طاقت اللہ کی ہے اور استقبال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ کہہ رہے میں لے کے گیا. اعتراض آپ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 3 ہارٹ اٹیک کے بعد بھی بندے کو زندہ رکھتا ہے، کینسر لاسٹ سٹیج کے بعد بھی کئی عرصہ زندہ رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ اوپر سے گر کر بھی کئی بچ جاتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے حادثات میں لوگ بچ جاتے ہیں. کون بچاتا ہے؟ جب ناممکن کو ممکن اللہ کر سکتا ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں لے کے گیا. حضور خود اب یہ مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ پوری حدیث لا رہے ہیں. جنت سے لایا گیا براق. یہ بجلی جو ہے اس کو برق نہیں بولیں گے ہم. یہ جو بجلی ہے، ٹرانسفارمر کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے سعودیہ میں؟ پڑھتے ہیں نا آپ، کہربا لکھا ہوتا ہے نہیں. اس بجلی کو برق نہیں بولتے، جو آسمان سے بجلی گرتی ہے اسے برق بولتے ہیں. اس کی رفتار اور اس کی رفتار میں بہت فرق ہے. یہ بھی ادھر بٹن آپ دباتے ہیں تو وقاع سے بجلی ادھر آ جاتی ہے سیکنڈوں میں. آسمان کی بجلی سیکنڈ میں آسمانوں سے زمین پر گرتی ہے، 1 سیکنڈ میں. یہ آپ کو بجلی کی طاقت نظر آئی نا برق کی؟ برق اس سے کروڑوں درجے تیز ہے. اللہ نے جو جنت سے سواری بھیجی وہ براق تھی، خچر سے چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا، اور وہ جانور تھا. وہ لایا گیا، لانے والا جبرائیل علیہ السلام ہے. کہا یا رسول اللہ بیٹھیے. اب مختلف روایات ہیں، ساری میں اس حدیث کی تشریح نہیں کر رہا، میں ادھر سے بھی لے رہا ہوں، کچھ ادھر سے بھی لے رہا ہوں، لیکن بات آپ کو مستند بتاؤں گا، ہوائی قصے نہیں، ریفرنس حدیث کا ہی ہے. تو آپ کو بٹھایا گیا، جانور نے بیٹھنے سے پہلے شوخی کی جیسے ہلتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا سنبھل جا، تجھے پتا ہے تیرے پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا، میں وہ ہوں جس کے اباب کے پشت پر نبیوں نے سواری کی ہے. میرے باپ دادا نبیوں کے سواری بن کر رہے ہیں، اور میں ان میں سے ہوں کہ میری پشت پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی سوار ہوئے. پھر جانور بولا آج مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں، یہ نبیوں کے آخری ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جانور. جو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے. ختم نبوت جانور کی زبان سے نکل رہی ہے کہ مجھے خوشی یہ ہے میں نبیوں کا آخری ہوں، اور یہ میں جانوروں کا آخری ہوں اور یہ نبیوں کے آخری ہیں. اب جب اس کو قریب کیا گیا تو ہمارے نبی پیچھے ہٹ گئے. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پریشان ہیں، ناراض ہیں؟ کہا نہیں، ابھی تم نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ یہی براق، اس کو اعزاز ملے گا کہ آپ کی ختم نبوت کا اس نے اعلان کیا ہے.
یہ حشر میں آپ کی سواری بن کے جنت میں آپ کے ساتھ جائے گا، اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کہا جبرائیل مجھے ڈر ہے، پہلے میں چلا گیا تو میری امت کیسے جائے گی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ، آپ کی امت کا جو بندہ قربانی کرے گا اور ہر قربانی کا جانور اس کی سواری بنے گا اور اسے جنت پہنچائے گا۔ اس پہ ہمارے نبی مطمئن ہو گئے اور براق پہ سوار ہوئے۔ اب براق اڑی، اوپر چلی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد ایک دم حضرت جبرائیل نے کہا نیچے اتر کر یا رسول اللہ ادھر نفل پڑھ لیں۔ آپ نے نفل پڑھ لیے۔ جو رہبر ہوتا ہے نا اس کی ماننی پڑتی ہے۔ آپ نے نفل پڑھے، پوچھا حضرت جبرائیل سے بعد میں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا یثرب، یہاں بہت بیماریاں ہیں، یہاں بارشیں نہیں ہوتی، یہاں پر فصلیں نہیں ہو رہی، یہاں لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وبائی شہر ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے اسی شہر میں آئیں گے جس دن آپ کے قدم اس شہر کو لگیں گے یہ مدینہ بن جائے گا۔ جہاں لوگ اس لیے نہیں آتے کہ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ اس مدینہ منورہ کے اندر اس یثرب کو، یہ جو یثرب ہے آپ کے قدموں سے ایسا بنا دے گا کہ اس کی مٹی میں شفا ہو جائے گی۔ آپ نے 2 نفل پڑھے، آپ کو مدینہ دکھایا گیا، آپ کا ہجرت کا شہر۔ اسی لیے ہم لوگ، ہمارے اکابر مدینہ جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ بقی میں جا کر دیکھیں، ہمارے علماء دیوبند کی قبروں کے انبار ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہمارے مدینہ گئے ہیں، نہ واپس آنا اور بقی میں قبر بن جانا یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ میں ایک بار جنت البقی میں تجسس میں تھا کہ ہمارے کتنے اکابر کی یہاں قبریں ہیں، میں نے نام نکالنے شروع کیے، معلومات لینی شروع کی، مجھے تجسس کی عادت ہے، یہ انفارمیشن کی۔ تو 370 اکابر ہمیں صرف اس 100 سال 200 سال کے اندر ملے جو ہمارے بڑے تھے اور مدینے میں آج دفن ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مضبوطی کا باعث ہے کہ ہم چٹان پہ کھڑے ہیں، ریت پہ کھڑے، ہم جس عقیدے پر ہیں، مسلک پر ہیں، الحمدللہ اس کی حقانیت یہ ہے کہ آج مدینہ کے اندر جا کر دیکھیں آپ کو مولانا حسین احمد مدنی کے بھائیوں کی قبریں بقی میں ملیں گی، مولانا مدنی کے بھتیجوں کی قبریں بقی میں ملیں گی، آپ کو مولانا لاہوری کے بیٹے کی قبر بقی میں ملے گی، مولانا عاشق الہی بلند شہری کی قبر بقی میں ملے گی، فضائل اعمال لکھنے والے شیخ الحدیث مولانا زکریا کی قبر بقی میں ملے گی۔ آپ بقی کے اندر جا کر دیکھیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا کے مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی قبر بقی میں ملے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جن لوگوں نے بیٹھ کر بنائی تھی اس کے بڑے مولانا خلیل احمد سہارنپوری بقی میں دفن ہیں، ان کے خلیفہ مولانا زکریا بقی میں دفن ہیں، مولانا زکریا کے خلیفہ مولانا عبدالحفیظ مکی بقی میں دفن ہیں، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا ساتھ نسبت لگانے والے آج بھی جنت البقی میں ہیں۔ قرآن کی مدینہ میں خدمت کرنے والے قاری فتح محمد صاحب بقی میں دفن ہیں، قاری طاہر صاحب بقی میں دفن ہیں، قاری رحیم بخش صاحب بقی میں دفن ہیں۔ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، آپ کو بقی کے اندر یہ سارے ہمارے اکابر ملیں گے۔ آج بھی مولانا قاری بشیر صدیق صاحب جو مدینہ کے 4 خطیبوں کے، مسجد نبوی کے 4 خطیبوں کے استاد ہیں، جب ابھی دفن ہوئے
تو مدینہ میں کب آپ کی جنازہ آپ کے شاگرد صلاح البدیر جو خطیب ہے مسجد نبوی کے، انہوں نے پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے بقیع میں قبر میں اتارا۔ ہم ان اکابر کا نام لیتے ہیں جو مدینہ گئے، واپس خالی مدینے کے نام پہ ہم پیسے جمع نہیں کرتے، مدینے کے نام پہ لوگوں سے چندے نہیں لیتے، بلکہ مدینے والی کی زندگی بتاتے ہیں۔ وہاں سے براق اٹھی، آگے گئے، کہا یا رسول اللہ وادی طور سینا ہے، موسیٰ علیہ السلام آپ یہاں نفل پڑھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں آیا کرتے تھے، تبرک والی جگہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ جو بدعت کہتے ہیں نا، یہ بھی بیمار لوگ ہیں۔ میں غار سور کے اندر اوپر اتنی مشکل سے پہنچا، اندر میں نفل پڑھ رہا تھا، تو باہر سے ایک بندہ آواز لگا رہا ہے، ہمارا پاکستانی انڈین یہ لوگ بیمار ہیں زیادہ، جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، ہر چیز کو بدعت، ہر چیز کو شرک۔ باہر سے کہہ رہا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے یار نفل پڑھنا۔ اچھا، لوگوں کو نکال رہے تھے اس طرح کہہ کر، تو میں پڑھتا رہا۔ میرے ساتھ ایک بندہ تھا، فوت ہو گیا ابھی، تو میں نے کہا پڑھو، وہاں اندر 3-4 بندے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ جب باہر نکلا تو میں نے اس کو کہا بات سنو، یا بدعت کیوں ہے؟ کہتا ہے، میں نے کہا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو کام سرکار مدینہ نے نہ کیا ہو، صحابہ نے، ہم نبی کے بعد صحابہ کا نام ہی تو لیتے ہیں نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء۔ میں نے کہا تم علم رکھتے ہو، یہاں تو نبی نے بھی نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی پڑھی۔ کہتا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا ہجرت کے بعد نماز فرض ہوئی یا ہجرت سے پہلے؟ کہتا جی پہلے۔ میں نے کہا ہجرت والے دن حضور پہ نمازیں فرض تھی یا نہیں؟ ابو بکر پہ فرض تھی یا نہیں؟ 3 راتیں 3 دن یہاں جو گزارے، کیا نماز نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی۔ میں نے کہا جہاں ابو بکر اور حضور نے نماز پڑھی ہو، وہاں نماز پڑھنا بدعت نہیں بلکہ سنت ہے۔ وہ چپ ہو کے چلا گیا۔ قرآن کا علم، حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ پھر وہاں سے اوپر ہوئے، ایک اور جگہ اتارا، یہاں 2 نفل پڑھے۔ کیوں؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مسلم شریف کی حدیث، مالک ابن سعزہ راوی، ان سے روایت لینے والے انس ابن مالک، ان سے روایت لینے والے قتادہ، حدیث صحیح اور حدیث مرفوع کا درجہ رکھنے والی دنیا کا کوئی محدث اس حدیث کا رد نہیں کر سکتا، ضعیف نہیں کہہ سکتا، موضوع نہیں کہہ سکتا۔ حدیث کا درجہ بھی اعلیٰ، حدیث کا راوی بھی اعلیٰ، حدیث کی کتاب بھی اعلیٰ۔ بتاؤ تو صحیح، کیا موسیٰ کلیم اللہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے قبر میں؟ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، زندہ ہے۔ جب موسیٰ زندہ ہے تو ہمارے آقا کیوں نہیں زندہ؟ جب نبی موسیٰ قبر میں نماز پڑھتے ہیں، میرا عقیدہ ہے ہمارے نبی بھی درود سنتے ہیں جو قبر پہ پڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مسلم کی حدیث، جب حضور علیہ السلام کی بات کر دوں یا ختم کروں؟ یہ بات مکمل کر دیتا ہوں، پھر آگے واقعہ چلے گا۔ جب عربوں نے حضور علیہ السلام کی جائے ولادت کو، پیدائش کی جگہ کو گرا دیا آل سعود نے، تو عبدالعزیز آل سعود نے ہمارے علماء تک میسج پہنچایا کہ گنبد خضرا بھی ہم کرانا چاہتے ہیں۔ گنبد خضرا بھی یہ بدعت ہے، بعد میں بنایا گیا ہے، بالکل بعد میں ترکیوں نے بنایا، لیکن سبز گنبد کو دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس لیے اپنے گنبد کو بھی سبز کیا کہ دیکھ کے مدینہ یاد تو آئے نا، کم سے کم کوئی رستے سے گزرتے ہوئے نماز تو پڑھ لے گا، کہ مدینہ جس کو یاد آئے گا تو اسے نبی یاد آئیں گے نا، تو نماز تو چھوڑے گا نہیں پھر۔ لیکن پھر بھی عصر میں آپ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ ابھی جمعے میں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دور تک بائیں، عصر کی نماز میں ہوں گے ہی نہیں یہ سارے نمازی عاشقان مصطفیٰ۔ جو عصر میں بھی ایسے ہی ہوں تو یہ عشق مصطفیٰ ہے نا اصل۔ تو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر دیوبند کا احسان ہے پوری دنیا پر۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں مانتے ہیں۔ شیخ الہند کے شاگردوں میں سے یہ لوگ نکلے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ضعیف تھے، بیمار تھے۔ جب سعودیہ کا وفد آیا آل سعود کا
کہ اپنے علماء بھیجو ہم سے مناظرہ کریں. تو آپ نے کہا مولانا مرتضیٰ چاند پوری مناظر دیوبند، مولانا شبیر عثمانی پرچم لہرانے والا، قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے والا، پاکستان کا پہلا پرچم لہرانے والا، تفسیر عثمانی لکھنے والا، آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاؤ، جاؤ عربوں سے جا کے بات کرو. یہاں سے وفد گیا. عربی میں بات کون کرے؟ یہ جو چندے لینے والے لوگ ہیں، یہ عربی علی با بھی ان کو نہیں آتی. یہ وہاں جا کے کیفہ حال سے آگے بات ہی نہیں کر سکتے. ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث پہ علم پر اپنی زندگیاں کھپائی ہیں. آج کمیونسٹ کو، دہریے کو، وہ جو مناظرہ کر کے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والا مفتی شمائل کون تھا؟ ہمارا ہی تھا نا. ابھی اس نے الجزیرہ پہ جو عربی میں اسی طرح فصیح عربی میں انٹرویو دیا ہے، وہاں انگلش میں، فصیح انگلش میں. تو مجھے بتائیں یہ کمال ہمارے اکابر کو اللہ نے دیا ہے. تو وہاں جب یہ گئے، وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، آل سعود عبدالعزیز، علماء عرب یوں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے علماء درویش تھے، جیسے شلوار کرتا پہنا اور کپڑے رکھے ہوئے ایسے رومال. انہوں نے کہا یہ کیا جانیں گے. جب مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بات کرنی شروع کی فصاحت کے ساتھ عربی میں، اور کہا علماء عرب مجھے بتاؤ واقع معراج کہاں ہے؟ کہا مسلم شریف میں. معراج ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. معراج کا انکار کفر ہے. معراج کی رات ہمارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کی جگہ کیا نفل پڑھے یا نہیں پڑھے؟ کہا جی بالکل پڑھے. کہا عیسیٰ کی ولادت کی جگہ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں نفل جائز ہے، اور خاتم النبیین کی قبر پر جہاں آپ کا پیدائش کا مقام ہے وہاں جائز کیوں نہیں؟ بنی اسرائیل کے عیسیٰ ہوں، جہاں پیدا ہوئے ہوں، وہاں آقا سرکار دو عالم نفل پڑھ رہے ہیں، اور جہاں ہمارے محمد عربی پیدا ہوئے ہم نفل پڑھیں گے کیونکہ نبی کی سنت ہے. علماء عرب نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا. آل سعود عبدالعزیز آل سعود نے علماء سے کہا بتاؤ یہ عجمی، یہ بر صغیر والے، یہ ہندی صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ تو عالم نہیں تھا. اس نے کہا بتاؤ نجدیو، بتاؤ محمد بن وہاب کے تلامذہ ہو تم، کیا یہ ہندی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو علماء عرب نے کہا یہ مسلم شریف ہے، بالکل سچ کہہ رہے ہیں. کہا تم نے مجھے تباہ کر دیا. یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا. اس نے کہا جہاں میرے نبی پیدا ہوئے وہاں مکتبہ بنا دو. آج مکتبہ ہے یا نہیں؟ اور جہاں ابو جہل رہتا تھا وہاں باتھ روم ہے ساتھ. اس نے کہا گنبد خضرا کو نہیں گرانا، تمہارا علم ناقص ہے، ہندی علماء کا علم کامل ہے. مولانا شبیر عثمانی نے کہا یہ سبز گنبد، وہ دلائل میں بعد میں بتاؤں گا کبھی آپ کو. فی الحال میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم معراج سے شروع کریں گے. ابھی کہاں پہنچے ہیں ہمارے نبی کی براق؟ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ. انشاءاللہ پھر بیت المقدس پہنچے گی اور وہاں سے عرش تک، اور پھر معراج پوری مکمل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب